بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق 176 سے۔ ذالک بأن اللہ، کہ یہ اس لیے تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، نازل فرمائی کتاب بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، الذین جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی کہ یہ کتاب میں جو جو چیزیں نازل ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہیں، اور اس میں اب شک کرنا اس میں کیا ہے کہ جیسے گمراہی ہے، بہت دور کی گمراہی، یعنی کہ ایسی گمراہی میں انسان پڑ جائے کہ وہاں سے واپس آنے کے کوئی چانسز نہ رہے۔ اب یہ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں بحثیں کرتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، وہ نہیں لکھا ہوا ہے، ان کی مرضی کے موافق چیزیں اگر انہوں نہیں ملتی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اب جیسے کہ فار ایگزامپل لے لو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، تو وہ کیا ہے، دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی ایسا مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے جس سے ہم اپنے آپ کو اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیں، یا پھر ہم اپنی مرضی کی چیزیں اس میں کر لیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نازل کی ہے کتاب، حق کے ساتھ نازل کی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں۔ اب جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو نالج کم ہوتا ہے وہ بحثیں بہت کرتے ہیں کہ نہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث کہاں ہے، بتاؤ کہ کون سی حدیث ہے، حالانکہ کوئی اتنا نہیں ہو سکتا سوائے جو عالمیت کر رہے ہیں، جو عالم اور فاضل بن رہے ہیں، انہیں سارے حدیثوں کا پتہ ہوتا ہے، سارے تو نہیں، کچھ حدیثوں کا انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، تو یہ ہمیں تو نہیں پتا۔ تو یہ جو بحثیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ مخالفت میں بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، کہ ایسے اندھیروں میں، ایسی گمراہیوں میں چلے گئے جہاں سے ان کا واپس آنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، یہ کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے، قبل المشرقی، مشرق کی جانب، والمغربی، اور مغرب کی جانب، ولیکن البر، اور لیکن نیکی تو وہ ہے، من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ بار بار ان کے جو تحویل قبلہ جو ہوا تھا، قبلے کی جو تبدیلی ہوئی تھی، اس پر جھگڑا کرنے کی بجائے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بار بار یہی بات دہرائی جا رہی ہے۔ جیسے ہم نے بار بار پڑھا نا کہ یہ لوگوں نے ایک ایشو بنا لیا تھا اس موضوع کو، کہ جب یہود مدینہ نے تحویل قبلے کے مسئلے کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرمائی کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی صرف یہی بات نیکی نہیں ہے کہ جس پہ آخرت کا دار و مدار ہے، کہ جیسے کہ کسی نے نماز پڑھ لی اس طرف منہ کر کے تو وہ جنت میں ہی جائے گا۔ تو اس میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ایسی کوئی نیکی، یہ صرف نیکی نہیں ہے، لیس البر، صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی جانب، بلکہ نیکی کیا ہے، یہاں پر نیکی کی کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، کچھ لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ نیکیاں تو اور بھی بہت ساری ہیں، صرف ایک نیکی نہیں ہے کہ انسان مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو وہ جنت میں ہی چلا جائے گا، نہیں، بلکہ اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں جو انسان کو دیکھنا چاہیے۔ بلکہ وہ لوگ تو اسی بات پر اٹکے ہوئے تھے کہ یہ مسلمان دیکھو کیسے ہے، یہ تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو پہلے اس طرف پڑھتے تھے، تو انہوں نے ایک بحث اور ایشو بنا لیا تھا کہ یہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے بحثیں کرے یا جھگڑا کرے۔ تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ یہ صرف نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے، اب یہاں پر کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا نمبر 1 کیا ہے نیکی، من آمن باللہ، کہ سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، ایمان لانا سب سے بڑی نیکی کیا ہے، اہم نیکی۔ اب یہ جب دیکھیے کہ کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے یا اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا پڑتا ہے، لا الہ پڑھنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے، کس پر،
اللہ کے ایک ہونے پر، وحدہ لا شریک پر اسے ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم صرف مشرق کی طرف پڑھ لو یا مغرب کی طرف پڑھ لو، بلکہ تم کیا کرو، اس کلام میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور وہ لوگ تو کیسے تھے، یا یہود جو تھے وہ انجیل اور قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنی کتاب پر بھی ٹھیک طریقے سے ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کے بے شمار عقیدے ایسے تھے آخرت کے بارے میں جو انہوں نے خود ہی شامل کر لیے تھے۔ تو اس میں ان کا بتایا جا رہا ہے ذکر کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ایمان ہی نہیں لا رہے تھے، سب سے پہلے تو ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ تو ایمان ہے کیا؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ کہ مسلمان ہو جانے سے، مسلمان پیدا ہو جانے سے کوئی مومن تو نہیں بن جاتا، اس کے لیے تو پریکٹسنگ مسلمان ہونا پڑے گا، اس کے اندر ایمان کا لیول بڑھنا ہو چاہیے، اس کا جو تقوی ہے، جو اس کا پکا ایمان اللہ پر ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کے اندر پیدا ہوتے جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے وہ نہیں مل جاتا۔ اگر کوئی بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو ہم اس کو یہ نہیں بول سکتے یہ سچا اور پکا مومن ہے، بلکہ اب وہ جب بڑا ہوگا اور وہ اپنے عمل کرے گا، اس کا ایمان ظاہر ہوگا۔ یہ ایمان کیسے ہے؟ دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عثمان ہے، عمران ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی کہہ دے، تو یہ تو اس کے نام سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اس سے یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دلوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، جو انسان ایکسپوز نہیں کر سکتا۔ اس ایمان کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کا لیول کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنا ایماندار شخص ہے، کتنا ایمان اس کے دلوں میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، ہماری کلاس میں بیٹھے ہیں ہم، تو اب یہاں پر بیٹھی ہوئی ہر بہن کا ایمان کا لیول الگ ہے۔ کوئی بہت ہی خوشی سے بیٹھا ہے، کوئی بہت ہی صبح سے اس کلاس کی تیاری کر رہا ہے، کوئی ایسے ہی فار گرانٹیڈ، چلو اب بور ہو رہے ہیں، چلو کلاس کر لیتے ہیں، چلو پڑھنا تو ہے نہیں، سنانا تو ہے نہیں، بس ایسے ہی بیٹھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ اور اتنے میں بیٹھے بھی ہیں تو موبائل یوز کر رہے ہیں، کچھ اور گیم کھیل رہے ہیں موبائل میں، یا پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ کچھ نوٹ بھی کر رہے ہیں، بہت سنسیئرلی بیٹھے ہیں، سارے مائنڈ کو ایک جگہ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہر وقت انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو الگ الگ ایمان کا لیول ہوتا ہے اس کا۔ تو یہاں پر ہمیں نہیں پتا، اب میں اس کلاس میں دیکھ رہی ہوں کہ 46 بہنیں موجود ہے، لیکن ہر ایک کا ایمان کا لیول کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے، ہمارے اندر جذبہ کتنا ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو میں اگر پیچھے بیٹھوں، میرے سامنے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی نماز کا کتنا خشوع اور خضوع ہے اس کی نماز میں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے، اس کا تقوی کتنا ہے، اس کے اندر خشوع اور خضوع کتنا ہے۔ کہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ جب ہم سنتے ہیں کہ فرعون نے جب اس کو ان لوگوں کو کہا تھا کہ سارے جو جادوگر جب اکٹھا ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا جادوگروں کو کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، اور اگر تم نے یہ کیا، ان کو جادوگروں نے جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا عصا پھینکا اور وہ سارے کے سارے ایمان لے کر آ گئے، تو ان کا ایمان کا لیول پہلے کیا تھا کہ وہ فرعون پر ایمان رکھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بڑا انعام ملے، اور جب وہ اللہ پر ایمان والے ہو گئے تو ان کے دلوں کے چینجز کیسے آ گئے ان کے اندر کہ انہوں نے کیا کہا کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں موت دے دوں گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف سنتوں سے کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں میں ایمان کیسا ہو گیا؟ پکا ہو گیا کہ موت تو کل بھی آنی ہے، آج بھی آنی ہے۔ آج جیسے کہ کل ہم نے ایک ایگزامپل سنا کہ جو یحییٰ سنوار کا جو شہادت کی بات ہم بار بار سن رہے ہیں، بار بار اسٹیٹس پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، میں نے اسٹیٹس پہ بھی ڈالا تھا، اگر کچھ بہنوں نے دیکھا ہوگا تو میں نے گروپ میں بھی ڈالا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر میں تو اب 60 سال کے قریب قریب ہو ہی چکا ہوں، تو اب میری موت تو ایسے ہی آنے والی ہے، تو میری موت چاہے ہارٹ اٹیک سے آئے، اسے یا پھر کوئی اور ریزن سے آئے، یا کوئی بھی موت کا کوئی اور ریزن بنے، تو اس سے بہتر ریزن کیا ہے کہ میں شہادت کی موت مروں۔ تو یہ کیا تھا؟ ان کا ایمان کا درجہ تھا، ہائی لیول کا ایمان تھا ان کا۔ تو اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایمان کے درجے ہوتے ہیں، اور ایمان کے درجے ہر ایک کے الگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے اندر جیسے کہ آپ کو پتا چل جائے اگر کہ یہاں پر چوٹی ہے تو آپ اتنا نہیں ڈریں گے، لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہاں پر سانپ ہے
تو آپ کتنا ڈریں گے بل میں؟ تو یہ ڈر کیا جو لیول ہے آپ کا الگ الگ ہوگا۔ ایمان جب اللہ تعالیٰ کا آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، محبت بیٹھ جائے گی اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کے تقوی کا لیول اور ہو جائے گا۔ اور اب تک جیسے کہ اب ہم قرآن کو سمجھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، تو ہمارے دلوں میں وہ ڈر، وہ تقوی نہیں تھا، لیکن اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہمارا تھوڑا سا ایمان کا لیول بڑھا ہے، ہمارا تقوی کا لیول بڑھا ہے، ہمارے ڈر کا لیول بڑھا ہے، اللہ سے محبت بھی ہماری بڑی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی جو کوالٹی بتائی گئی ہے ایمان والوں کی، نیکی کی جو کوالٹی بتائی گئی ہے، تو وہ کیا ہے؟ آمنہ باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ تو یہاں ان کے لیے سب سے پہلی نیکی کی جو بات، شرط جو بتائی گئی ہے، من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ۔ جب کوئی انسان یہ کہہ دے کہ ہاں میں تو ایمان لاتا ہوں، اور گناہ کے کام کیے جا رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ساری چیزیں، تو کہاں ہے اس کا ایمان؟ ہم خود دیکھ سکتے ہیں ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ ہم بات تو کرتے ہیں ایمان کی، ہم بات تو کرتے ہیں مسلمان ہونے کی، اور پکے اور سچے مسلمان ہونے کی، لیکن ہم دن بھر میں سے کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ کہاں پھر ہمارے اندر ایمان ہے؟ تو ہر ایک کا ایمان کا درجہ کیسا ہے وہ انسان خود بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو کوالٹی جو لسٹ میں بتائی گئی ہے، نیکی کی جو شرط بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ آمنہ باللہ۔ اگر اللہ پر ایمان ہی نہ ہو، اور انسان کوئی نیکی پہ نیکی، نیکی پہ نیکی بھی کرتا جا رہا ہے، اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہوا ہے، کافر ہے، اور اتنی نیکیاں کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، شادیاں کرواتا ہے، گھر بنا کے دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ ہے اس کو؟ نہیں ہے اس کو کوئی فائدہ، کیونکہ وہ تو ایمان نہیں لایا نا اللہ پر۔ وہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے تھوڑے ہی کر رہا ہے، تو وہ تو دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا اجر دے دیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک ایمان والا بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا اجر کچھ اور ہوتا ہے۔ دو لوگ ہیں، سیم کام کر رہے ہیں، لیکن ایک اجر کس کا زیادہ ہے؟ جو ایمان والا بندہ، جو اللہ پر ایمان لایا، جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک قرار پایا، اور اللہ اپنے دلوں میں اس کی اصلاح اس کی وہ کر لی کہ اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ گواہی دے دی اس نے، تو اس کی نیکی کچھ اور ہے، اس کا اجر کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سب سے پہلے ہماری بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ جو ہم نے پہلے بھی ہم نے پڑھے تھے کہ ایمان کے اجزاء کون کون سے تھے، اسٹارٹنگ میں ہم نے سورہ بقرہ کے اسٹارٹنگ میں ہم نے پڑھے تھے کہ آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکتی والکتابی والنبیین، کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، پھر یوم آخرت پر ایمان لانا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے؟ یوم آخر پر ایمان، آخرت کے دن پر، ڈے آف ججمنٹ پر ایمان لانا، یہ دوسری شرط ہے۔ یہ نیکیوں کی ہم لسٹ پڑھ رہے ہیں کہ نیکی کیا کیا نیکی ہے، نیکیوں کے اس میں یہ نیکی میں یہ ہے کہ پہلے تو ایمان لانا، اور دوسرے کیا ہے کہ ایمان کے جو اجزاء ہیں اس پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم ایک ایک کو دیکھیں گے، مختصر ہم دیکھتے چلیں گے کہ کون کون سی چیزیں نیکیوں کی ہو سکتی ہیں۔ تو اب آخرت پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ کچھ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ساری چیزیں برابر ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، کوئی مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، اٹھانے کا کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ یہاں جیسے کہ ہم اب آئے ہیں دنیا میں، بس ختم ہو جائیں گے اور دنیا یہیں پر ختم ہو جائے گی، تو ان کا آخرت پر کوئی ہے ہی نہیں کہ آخرت کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، سوال جواب ہوں گے۔ ہاں، ہم جو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے، اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ہمیں سوالات پوچھے گا، تو یہ ساری چیزیں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنی تیاری بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا، اب انسان اگر دھڑلے سے زندگی جی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، حق حلال کی اسے فکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اور قیامت، آخرت کے دن کی بات، چلو وہ قیامت تو کب آئے گی آئے گی، جو ڈے آف ججمنٹ کے ہم بارے میں سنتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اور آسمان ہٹا دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، جنت اور دوزخ ظاہر ہو جائے گی، وہ قیامت تو جب آئے گی جب آئے گی۔ لیکن میری اور آپ کی قیامت کب ہے؟ قیامت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ اسے تو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی کہ بڑی قیامت، جو ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایسی اور ایسی ہوگی، پل صراط قائم ہوگا، جنت اور دوزخ ظاہر ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں، فرشتے نظر آئیں گے، یہ ساری چیزیں تو قیامت کبریٰ ہے۔ لیکن قیامت صغریٰ کیا ہے؟ چھوٹی قیامت جس کو کہتے ہیں، صغریٰ مطلب چھوٹی۔ تو چھوٹی قیامت کیا ہے؟ ہماری موت۔ ہماری موت ہی ہمارے لیے قیامت ہے۔ کیسی ہوگی ہماری موت ہمیں یہ نہیں پتا،
تو اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری موت آنی ہے، کیسی آئے گی ہمیں نہیں پتا، اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، ہم نے تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، پھر بھی ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، دنیا کے جھمیلوں سے ہمیں باہر آنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تو یہ وقت تو ایسے آ جائے گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہماری موت کا وقت بھی آ گیا۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں، کل تو ہم نے اس بات پر ڈسکس کیا تھا سورہ نساء کی آیت جو چل رہی تھی، اینما تکونوا، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت آ لے گی۔ کل ہماری وہی آیتیں چل رہی تھی سورہ نساء میں، تو آج بھی وہی ہے کہ انسان کو موت تو آ کے رہے گی۔ ایسا موت یہ نہیں دیکھے گی کہ اچھا یہ دادا ہے یا یہ پوتا ہے یا یہ نواسا ہے یا یہ بیٹا ہے یا یہ چھوٹی عمر کا ہے یا یہ بڑی عمر کا ہے۔ تو موت کو جو وقت معین ہے انسان کا، تو وہ موت تو آ کر رہے گی۔ پھر ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے اپنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے یوم آخرت، اگر ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، تو ہم نے پھر کیا تیاری کی ہے۔ دیکھیے کہ جب ہم کوئی نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے خود جا کر رہ جاتے ہیں وہاں پر؟ نہیں، بلکہ ہم جب جاتے ہیں، ہم جب نیا گھر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا بستر لے جاتے ہیں، بیڈ ہم لے جاتے ہیں، صوفے لے جاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں ساری فینس ہے، اے سی ہے، پہلے تو اے سی فٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم وہاں جائیں گے، رات اگر گزاریں گے تو رات بھر گرمی ہوگی، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، بستر ہونا چاہیے وہاں سے لیٹنے کے لیے، پہلے پلنگ ہونا چاہیے، بستر ہونا چاہیے، اے سی ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی تب ہم جائیں گے۔ ہم قبر میں ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آرام کے لیے کیا بھیجا ہے؟ کوئی نرم بستر بھیجا ہے ہم نے؟ کوئی لائٹیں بھیجی ہیں وہاں پر، روشنی بھیجی ہے؟ کوئی ٹھنڈک اور سردی کا، گرمی اور سردی کا انتظام ہم نے کر لیا ہے؟ نہیں کیا ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا پھر؟ کیا ہم نے تیاری کی آخرت کی؟ کیا ہمارا آخرت پر ایمان ہے پھر؟ ہم بولتے تو ہیں کہ ہمیں ہاں قیامت تو آنے والی ہے، لیکن قیامت کا ہماری موت کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ ایگزامپل بہت ہی پیارا ایگزامپل ہے کہ انسان جب نئے گھر میں جاتا ہے تو اپنے ضرورت کا سامان پہلے بھیج دیتا ہے، پہلے وہاں پہ لائٹیں لگا دیتا ہے، پہلے وہاں پر اے سی لگا دیتا ہے، پہلے وہاں پر نرم بستر، اپنے بیڈز، سارے کچھ فرنش کر دیتا ہے، بعد میں وہاں رہنے کے لیے جاتا ہے۔ تو ہم اپنی قبر میں خود پہلے اکیلے چلے جائیں گے، یہ ساری چیزیں نہیں بھیجیں گے؟ اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا پہلے ہم یہ ساری چیزیں نہ بھیج دیں اپنی خبر میں؟ اپنا ایک نرم نرم جو جنت سے آنے والا بستر ہو اس کی ہم تیاری کر لیں، اور اس میں روشنی کی ہم تیاری کر لیں، اس میں بڑی پر رونق خبر جس میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوں اس کی ہم تیاری کر لیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں آخرت پر ایمان ہوگا۔ آخرت پر ایمان ہونا صرف دل سے ہونا کافی ہے، یعنی کہ صرف بول دینا منہ سے کہ ہاں ہمیں تو پتا ہے قیامت آئے گی، ہمیں تو پتا ہے موت آئے گی، لیکن جب ہم اس کو ڈیپلی اس کو فیل کریں گے نا تو ہم اس کی تیاری بھی کریں گے۔ جب تک ہم تیاری نہیں کریں گے، ہم تو سوچ رہے ہیں چلو دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی، اب آپ دیکھیں گے، غور کریں گے اپنی زندگیوں پر، تو ہفتے تو ایسے نکل رہے ہیں، مہینے تو ایسے نکل رہے ہیں، جو ہم قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے نا کہ سال جو ہے مہینوں کی طرح ہو جائیں گے، مہینے جو ہے تو ہفتوں کی طرح ہو جائیں گے، اور ہفتے دنوں کی طرح۔ تو آپ خود دیکھ رہے ہوں گے، آبزرو کر رہے ہوں گے کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے برف کی طرح ہماری ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اور ہم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ کیا ہمارے پاس ہے؟ اگر آپ دیکھیں، ہمیں تو دوسروں کے جھمیلوں سے ہی فرصت نہیں ہے، ہمیں گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ہے، یہ دنیا کے جو جھمیلے ہیں اس میں سے ہم باہر ہی نہیں نکلتے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کبھی قرآن کو لے کے بیٹھیں، یا کبھی قرآن کی کلاسز ہم جوائن کریں، یا ہم ایسی محفلوں میں جائیں، یا اکیلے ہی بیٹھے بیٹھے تدبر قرآن میں غور و فکر کریں۔ یہ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم دن بھر کے کام کاج کر کے رات میں تھکتے ہیں، سوتے ہیں، پھر وہی صبح دوسرے دن نکلتی ہے، پھر وہی صبح، پھر وہی کام، پھر وہی بچوں کے کھانے اور پینے اور پڑھنے اور لکھنے، اور پھر انسان تھک ہار کر پھر وہی سو گیا، پھر وہی رات ہو گئی۔ تو یہی تو ہمارے دن اور رات ہے۔ کہاں ہے ہماری تیاری؟ آخرت کی ہم نے تیاری کہاں کی ہے؟ ہم ایمان تو لا رہے ہیں آخرت پر، لیکن ہم تیاری کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی تیاری کتنی ہے؟ ہر انسان اپنا اپنا چیک کرے، دوسروں کا نہ چیک کرے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ارے وہ فلاں میری بہن ہے، وہ فلاں میری رشتہ دار ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھتی، وہ تو اس کے پاس اتنے پیسے ہے، وہ تو حج کو نہیں گئی، اس کے پاس اتنے پیسے، وہ تو کبھی عمرہ نہیں جاتی، وہ تو یہاں گھومتی ہے، وہ تو وہاں گھومتی ہے۔ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو لینا دینا اپنے آپ سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنی تیاری کیا کی، ہم نے اپنے بچوں کو کتنا تیار کیا، ہم نے اپنے گھروں میں کتنا دین کو تیار کیا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو شرمندہ تو نہیں ہوں گے؟
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھے گا تو ہم شرمندہ تو نہیں ہوں گے؟ کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بول سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے گھر میں بھی اپنے بہن بھائیوں کو بھی دین کی دعوت دے لی تھی، اور جو جو چھوٹے چھوٹے کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ ہم نے کر لیے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو تیاری بھی کرنا پڑے گی، ایسے تو نہیں ہے اب اگر آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، آپ کو فرائیڈے کو نکلنا ہے اور آپ کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، آپ کا بیگ پڑا ہے، آپ کے کپڑے پڑے ہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو جانا ہے تو آپ 1 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، 2 مہینے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سفر کہیں باہر کے کنٹریز میں آپ جا رہے ہیں یا مکہ مدینہ جا رہے ہیں، آپ حج عمرہ پہ جا رہے ہیں، تو آپ تو 1-1 2-2 مہینے پہلے سے بیگ پیک کرتے ہیں، ایک ایک چیز یاد سے لا کر رکھتے ہیں۔ تو ہماری جو انکاؤنٹیبل زندگی ہے، وہاں پر ہمیں رہنا ہے، وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ سوچئے ذرا، اس بات پر غور کیجئے، ہمیشہ سوچنے کی عادت ڈالیے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، بستر پر ہوتے ہیں، تو ضرور یہ سوچیں کہ آج رات اگر میری آخری رات ہوئی تو میرے پاس کیا تیاری ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو بتاؤں گی؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنے سے کیا ہوگا کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کم سے کم آج تک ہم نے جو نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ ہم کل سے شروع کر لیں۔ کل دوسری صبح جو ہوگی تو ہمارے لیے بہترین صبح ثابت ہوگی کہ انشاءاللہ ہم کل سے ہمارا چینج ہو جائے، کہ ہم ہمارے دین کا لیول، ایمان کا لیول ہمارا بڑھ جائے، تقوی کا لیول ہمارا بڑھ جائے۔ اگر ہم سوچیں گے نہیں تو پھر تو ہمارا ایمان نہیں ہے پھر آخرت پر۔ پھر تیسری بات کیا ہے؟ کس چیز پر ایمان؟ ملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ اب فرشتوں پر بھی جو ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہود جو تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ ان سے نفرت کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ عذاب لے کر آتے ہیں، تو ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے یہود جو تھے تو۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ، حالانکہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ تو یہ دیکھیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے وحی ان کے ذریعے سے وحی نازل ہوئی، اور کون کون سے فرشتے ہیں جو 4 مقرب فرشتے ہیں، ان کے کیا کام ہے، ہمارے آس پاس بیٹھے ہوئے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، ان کا کیا کام ہے، جو قبر میں آنے والے فرشتے ہیں ان کا کیا کام ہے، منکر نکیر جنہیں کہا جاتا ہے، قبر میں جو آنے والے فرشتے ہیں، سوال پوچھنے والے فرشتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کے کام کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بارش برسانے والے فرشتے کون سے ہیں، پھر موت کا فرشتہ کون سا ہے، میکائیل علیہ السلام، تو وہ موت کے فرشتے ہیں، ان کا کام روح قبض کرنا ہے۔ تو یہ سارے فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی ایک فرشتے پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہماری نیکی اسی میں نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھیں، کتنی بھی نمازیں پڑھیں، لیکن ہم ایمان نہیں لا رہے۔ تو ایمان لانا ایک سب سے اہم جز ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والکتاب، اور کتابوں پر بھی ایمان لانا۔ اب یہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ توریت، زبور، انجیل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو یقین کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائی ہے یہ کتاب۔ اور اسی طریقے سے قرآن پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ صرف ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم نے ایمان لا لیا، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حق ہے اور اس کو سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرنے کا حق ہے، تو وہ بھی ادا کرنا۔ تو یہ تمام کتابوں پر بھی ہم ساتھ ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ نہ وہ تو انجیل پر ایمان لائے، اب انجیل پر اور توریت زبور پر وہ کیسے ایمان نہیں لائے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں چینج کر دی، بہت سارے عقیدے اس میں سے غلط سلط انہوں نے لوگوں کو بتا دیے، اس میں چینجز کر دیے اپنی مرضی سے انہوں نے۔ اور اسے سود خور تھے وہ بہت زیادہ، حالانکہ ان کے پاس کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سود حرام ہے، لیکن یہ پھر کہ اللہ نے ان سے وعدہ جو کیا تھا کہ ان کی عہد شکنیوں کی وجہ سے ان سے کیا ہوا، پھر ان سے یہ ساری چیزیں ان کے پر بار بار عذاب آتے رہے۔ تو یہ کتابوں پر ایمان لانا بھی ایک اہم بات ہے کہ اللہ کی کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان جو ہے تہ دل سے ایمان لانا کہ یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کے ایک ایک لائن کر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن کی ایک آیت، ہر دن کی آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کل سے بہت اچھی، کہ ہم آج کی آیتیں کتنی ہارٹ ٹچنگ ہے، اب پھر کل دیکھتے ہیں تو پھر کل کوئی آیت ایسی ہوتی ہے جو بہت ہارٹ ٹچنگ ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتنے پیارے انداز میں مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایگزامپلز دیے، ڈراوے بھی دیے، خوشخبریاں بھی دی، جنت کی خوشخبریاں دی، آخرت کی باتیں بتا دی، نبیوں کی باتیں بتا دی۔ ہر چیز جب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا دیا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ساری جو کتاب ہے صرف اور صرف 600 پیجز کی کتاب مصحف جو ہے، تو ہمیں ہماری زندگی جینے کے لیے، ہمیں ایک راہ دکھانے کے لیے ایک روشنی ہے۔ تو جو ہم کو کیسے ہم نے اس کو اب تک کیسے پڑھا؟ بس ہم نے ناظرہ پہ ناظرہ ختم کیا۔ ہم بچوں کے لیے بھی کیا کرتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے بچوں کا قرآن ختم ہو جائے، ایک بار بند ہو جائے تو پھر ختم۔ ہم بچوں کے اسکولز کے لیے تو اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ کون سا اچھا اسکول ہے، کہاں پر ایڈمیشن دلایا جائے۔ جیسے ہی بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، 3.5 سال کا ہوتا ہے، تو پیرنٹس کی ایک اہم پریشانی جو شروع ہو جاتی ہے کہ بچے کو کوئی اچھے اسکول میں داخلہ دلوایا جائے، اور یہ فکر نہیں ہوتی کہ بچہ قرآن کہاں پڑھے گا، قاعدہ کہاں پڑھے گا، اس کے لیے کوئی اچھا قاری ہے، اور اس کے لیے آج کل تو دیکھتے ہیں لوگ کہ کہاں پر فری میں پڑھائے جا رہے ہیں، جو فری میں قرآن پڑھا رہے ہیں ان کے پاس، اور اسکولز میں بھر بھر کے پیسے دیتے ہیں۔ جو اچھے اسکولز ہیں وہاں ڈالتے ہیں، بھلے اس کی فیس زیادہ ہو، نہیں بچوں کا بیس نہیں خراب ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ہے نا سوچ کہ بچوں کا بیس خراب ہو جائے گا تو پھر آگے بچے کچھ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اور بھلے ہی اس میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کئی جگہ پہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جب بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں تو قاری صاحب کو منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ابھی بچوں کے ایگزامز ہے۔ بچے بھلے ہی KG میں 1-2 کلاس میں ہوں، لیکن ان کی اتنی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ قرآن سے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ کیا بچے 24 آورز پڑھتے ہیں؟ میں تو سمجھتی ہوں کوئی 10th اور 12th کے بچے یا MBBS کے بچے بھی 24 آورز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو یہاں پر ہمارے اندر کیا ہے، اس کتاب کی محبت کتنی ہے، اس کتاب سے لگاؤ کتنا ہے، اس کتاب سے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں، فائدے کیا اٹھا رہے ہیں، عمل کتنا کر رہے ہیں، سمجھ کتنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج کل موبائل جو ہو گیا ہے، اس نے ہمارا سارا وقت چرا لیا ہے۔ موبائل میں کہیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، کبھی موبائل میں فون پہ کیا کہتے ہیں کالز ہو رہی ہیں، لمبی لمبی کالز ہو رہی ہیں رشتہ داروں سے، تو کبھی ڈرامے، تو کبھی موویز، تو کبھی سیریلز، اور آپ کو اتنا اٹریکشن والی چیزیں اس میں دکھائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا وقت کدھر جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ کتاب پر ایمان لانا صرف منہ سے بولنا نہیں ہے، زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے عملوں سے ظاہر کرنا کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے۔ اللہ ہم تیری بھیجی ہوئی کتاب پر ہم کتنا ایمان لائے۔ اپنے بچوں کے لیے کوششیں کیا کریں، اپنے خود کے لیے کوششیں کیا کریں۔ اچھا بہت سارے بہنوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے تو پریشان رہتی ہیں، لیکن خود ان کو کہا جائے کہ آپ کی کلاس کی طرف آ جائیں تو وہ نہیں آتی۔ ہاں بچوں کو تو ڈانٹ مار کے ہم پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمیں کون پڑھائے گا؟ ہمیں سب سے پہلے پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سب سے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو پہلے کچھ آنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکے۔ کوئی بچے اگر ہمارے سے سوال کر لے کوئی قرآن کے بارے میں، تو ہمیں تو جواب دینا تو آنا چاہیے۔ اگر ہمیں جواب دینا نہ آیا تو ہم کیسی ماں ہیں پھر؟ کیسے ہم نے کتاب کا علم حاصل کیا؟ ہم نے تو دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی، ہسٹری پڑھ لی، جغرافی پڑھ لی، سائنس پڑھ لیا، میتھس پڑھ لیا، اردو پڑھ لیا، انگلش پڑھ لیا، مراٹھی پڑھ لی، ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ ایک نہیں پڑھی تو ہم نے عربی ہی نہیں پڑھی۔ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے تو عربی نہیں آتی، تو مجھے کیسے سمجھ آئے گا؟ شرمندہ نہیں ہوتے ہم اس بات کو بولنے کے لیے؟ کسی انگلش اسکول میں آپ چلے جائیں بچوں کے، تو آپ کو یہ بولنے کے لیے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ کوئی اگر ماں کو انگلش نہیں آتی ہے تو وہ بڑی شرمندہ ہوتی ہے کہ ساری مائیں انگلش بول رہی ہیں اور مجھے انگلش نہیں آ رہی۔ لیکن ہر جگہ کہیں پر کوئی قرآن کے جو پڑھنے اور پڑھانے والوں میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ شرمندگی نہیں ہوتی کہ مجھے عربی نہیں آتی۔ میں نے اتنے سالوں میں نے ایک لفظی ترجمہ نہیں سیکھا، میں نے اس کی تفسیر نہیں سیکھی۔ اتنے سال مجھے دیے گئے تھے اور ایک ہی کتاب دی گئی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر سال یہ کتاب چینج ہو رہی ہے اور ہر سال ہمیں ایک الگ قرآن دیا جا رہا ہے۔ اب تک کئی قرآن آ چکے، نہیں ایک ہی کتاب ہے، پوری زندگی میں پڑھنا ہے۔ پورا ایک ہی کتاب کو پوری زندگی یعنی کہ 60 اور 70 سال کی عمر میں اگر ہم ایک قرآن کو پڑھ نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا کیا ہم نے اب تک؟ کیا ہے ہمارے دن اور رات؟ کہاں گزر رہے ہیں ہمارے؟ صرف سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دن ختم؟ نہیں، یہ ایک مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی حاصل بھی کرتا ہے، کراتا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتا ہے، اپنے بہنوں کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی۔ جو بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو یہ پڑھاتے ہیں، کیونکہ ماں باپ اتنے زیادہ ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے کہاں سے پڑھی جائے، کیسی پڑھی جائیں۔ بہت سارے ماں باپ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دادا دادی نانا نانی بہت کم پڑھے لکھے ہیں بیچارے، ان کو تو بہت انوسینٹ ہے، ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے، کیسے اس کا طریقہ ہے، کیا حق ہے اس کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم یہ سیکھیں اور ہمارے بڑوں کو بھی سکھائیں، ہمارے بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو یہ کتاب کا صحیح
حق ادا پھر ہم سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے والنبیین، اور نبیوں پر بھی ایمان لانا۔ یہ سارے ایمان لانے کے درجے ہیں، کون کون سے چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس پر ایمان لانا ہے، اللہ ایک ہے، آمنا باللہ، پھر والیوم الآخری، پھر اس کے بعد والملائکتی، پھر اس کے بعد والکتاب، اور کتاب کے بعد والنبیین، اور نبیوں پر بھی ایمان لانا۔ ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ پہلے نبی کون سے تھے، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور آخر الزماں نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے جو ساری تعلیمات ہیں ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایمان کا ایک درجہ ہے، ایک لیول ہے۔ تو یہ ایمان لانا صرف منہ سے بولنا نہیں، بلکہ دل سے اس کو مان لینا، اس پر عمل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے وہ آت المال علی حبہ، کہ انسان کیا کرے، اپنا مال دے اس کی محبت کے باوجود۔ مال اب خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے یہاں پر، کہ اتنے سارے چیزوں کے بعد اب ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، نیکی کہاں کہاں نیکی ہے۔ تو نیکی کی پہلی لسٹ یہ ہو گئی کہ ایمان کے جو جز ہیں وہ، اس کے بعد کون کون سی چیز، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے سب سے پہلے مال۔ مال کس کو دینا ہے، اپنی محبت کے باوجود دینا ہے۔ اب ظاہر ہے ہر انسان کو اپنے مال سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کس کو دینا ہے مال۔ اس کے یعنی کہ انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ سے زیادہ جمع رہے، میں بینک بیلنس اکٹھا کر لوں، اتنی محنتیں میں کر رہا ہوں تو میرے بچوں کے لیے کچھ جمع کر لوں، بچوں کے فیوچر کے لیے میں فکس ڈپازٹ کر لوں، میں گھر بنا لوں، میں گاڑی خرید لوں، تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھے اچھے کالجز میں، اچھے اچھے سکولز میں داخل کروا دوں۔ یہ محبت ہوتی ہے نا انسان کی۔ حب کس کو کہتے ہیں، محبت کو۔ اور یہ محبت سے، اپنے مال کی محبت ہونے کے باوجود کس کو مال دینا ہے، سب سے پہلے لسٹ میں کون آ رہا ہے، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، یعنی کہ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہاں پر رشتہ داروں کی اب بات آئی ہے، غریب رشتہ داروں کی بات نہیں آئی ہے۔ چاہے تمہارے رشتہ دار امیر ہوں چاہے غریب ہوں، دینا سب کو ہے۔ تو سب سے پہلے جو ذمہ دار دینے کے حقدار ہیں وہ کون ہے، ذوی القربہ۔ جیسے کہ اگر ایک شوہر اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہے تو وہ بھی اب اس کا بھی صدقے میں کاؤنٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں کو دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، جو نزدیکی رشتہ دار ہیں اس میں سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے کہ جو سب سے نزدیکی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اچھا یہ تو امیر ہے یہ تو غریب نہیں ہے تو ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، بلکہ دینا ان کو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی محبت، مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی اپنے قرابت داروں کو دو۔ اب امیر قرابت دار ہے، رشتہ دار امیر ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی غریب ہو رشتہ دار۔ اگر غریب نہیں ہے تو امیروں کو کیسے دے، تو ان کو تحفے تحائف دے، ان کو رشتے مینٹین، اس سے آپ دیکھیں گے کہ رشتے مینٹین رہتے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر آپ گفٹ دیتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اور تحفے دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو یہاں پر ایک تو ہمیں ایسے رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے جو بہت ضرورت مند ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی فیس بھرنا نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکسپوز نہیں کرتے اپنی غریبی، بتاتے نہیں ہیں۔ تو اگر ہمارا ملنا جلنا بات چیت ہوگی تو ہمیں ان کے گھروں کے اندازہ ہوگا، ان کی پریشانیوں کا انداز ہوگا کہ ان کے گھروں میں کیا پریشانیاں ہیں۔ تو ایسے قرابت دار، ایسے قریبی رشتہ دار جو کہ ضرورت مند ہے، پہلے تو ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ پھر دوسرے یہ کہ اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ آپ ہی امیر ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی امیر ہو رشتہ دار، تو ایسی جگہوں پر آپ تحفے تحائف دے سکتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ لسٹ آ رہی ہے والیتامیٰ، یتیموں کو دینا ہے، اپنے محبت کے باوجود یتیموں کو بھی دینا ہے۔ اب یتیموں میں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بھی ہم چن کر دیں کہ کون یتیم ہے، کن کے ماں باپ نہیں ہیں، ایسے بچے۔ اب اگر وہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے تحفے تحائف، ان کو یا پھر ان کے پاس ہونے پر ان کے کچھ پارٹیز کر دینا، ان کے ایسے گھروں میں ان کا، اب ظاہر ہے دیکھیے کہ اگر بچے پاس ہوتے ہیں تو ان کے باپ جو ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کے بچوں کی خوشی کے لیے تحفے لاتے ہیں، ان کی پارٹیز کرتے ہیں، ان کے لیے نئی نئی چیزیں لا کر دیتے ہیں۔
تو ان کی وہ چیزیں ہم پوری کر سکتے ہیں کہ یتیم بچوں کے لیے ایسی ان کی خواہشات ہم پوری کر سکتے ہیں، انہیں اچھی جگہ کھانا کھلا سکتے ہیں، یا پھر ان کو اچھے اچھے گفٹس دے سکتے ہیں، یا ان کی کوئی ضروریات ہے، ان کے بکس سے خریدنا ہے، یا پھر ان کے اسکول کی فیس بھرنا ہے، یا ان کے گھروں کی کرایہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے تو پھر ہم وہ بھی پوری کر سکتے ہیں۔ تو یتیموں کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں ہم پر۔ پھر اس کے بعد مسکین اور والمساکین، پھر مسکینوں کی یہ لسٹ دیکھیے کہ سب سے پہلے کون آ رہا ہے، پھر بعد میں کون آ رہا ہے، پھر بعد میں کون آ رہا ہے۔ تو مسکین اس کے بعد آ رہا ہے، مسکین جو غریب ہیں، جو راستے پر مانگنے والے ہیں، جو مانگنے والے نہیں ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو مسکین ہیں، جن کے حالات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے گھروں میں کھانے نہیں ہیں، ان کے گھر میں پینا نہیں ہے، ان کے گھر میں چھت نہیں ہے، ان کے بستر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اپنی محبت کے باوجود، اپنے مال کی محبت کے باوجود اپنے مال میں سے ان کو دینا، کہ انسان کے پاس انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بہت سیلری کم ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں ان کو دے دوں گا تو میرا پورا مہینہ نہیں چل پائے گا، اس کی باوجود بھی وہ اگر دے رہا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک نیکی ہے۔ وابن السبیل اور مسافروں کو، اب مسافروں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مسافروں میں بھی دو قسم کے مسافر ہوتے ہیں، ایک تو سچ مچ غریب ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہوتے ہیں کہ بہت امیر ہونے کے باوجود بھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ مسافر سامنے والوں سے لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ کوئی دوسری کنٹری گیا، اس کا پاکٹ چوری ہو گیا، اس کا بیگ چوری ہو گیا، وہ ایئرپورٹ پہ گیا اور اس کا بیگ ہی چوری ہو گیا، اب وہ کیا کھائے، کہاں جائے، کیسے رہے، تو پھر اب وہ بھی مجبور ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ پھر مسافروں میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے ہیں، ٹرین میں آپ جا رہے ہیں یا بس میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، ان کو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ کوئی پریشانی دکھ رہی ہے، ان کی باتوں سے کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہے تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے پیسوں کے ذریعے ہو، چاہے ان کی باتوں کے ذریعے ہو۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اتنا زیادہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی باتوں سے ہی اس کے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے رشتہ دار، یتیم، مسکینوں کو بھی، یہ ساری چیزیں، اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو کم سے کم اپنی میٹھے بول چال سے بھی ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ وسائلین اور سوال کرنے والوں کو، اب یہاں پر سوال کرنے والوں میں کون آئیں گے؟ فقیر، غربا، جو ہمارے راستوں میں مانگنے والے ہوتے ہیں وہ، اور دوسرے کے جو گھروں پر آ کے مانگتے ہیں فقیر، تو وہ لوگ اس میں آئیں گے، تو ان کو بھی دینا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہٹے کٹے ہیں، ان کے تو اتنا بینک بیلنس ہے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو دینے کے لیے کہا گیا، ہم دے دیں، بس ہم نے تو اللہ کے نام پہ دے دیا تو ہمارا تو کاؤنٹ ہو گیا، وہ ان کا معاملہ ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آج کل لوگوں نے اس کو اپنا بزنس بنا لیا ہے کہ مانگنے نکل جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو انہوں نے جاب چھوڑ دی ہے اور مانگنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کرنی، ہمیں اس پہ ڈسکس نہیں کرنی، بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والوں کو دینے کا حکم دیا ہے، تو بھلے ہی آپ دے دیں، بھلے ہی آپ نہ دیں، لیکن اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ بھی نہ بولیں، کیونکہ ایسے ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے کوئی 2 ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو جینین ریزن ہو سکتا ہے ان کا مانگنے کا، اور وہ 8 کے ساتھ وہ بھی پھر پس جاتے ہیں کہ کئی اکثر لوگ آج کل ایسے منافقانہ طور طریقے اپنا کر گھوم رہے ہیں، اپنی شکل و صورت ایسی بنا کر گھوم رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر تو لگے کہ وہ غریب ہے لیکن ہوتے بہت امیر ہے وہ۔ تو پھر آگے آ رہا ہے وافر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب گردنوں کے چھڑانے میں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ غلام ہوتے تھے، ان کو چھڑانے میں کچھ پیسہ دے دیا جاتا تھا، پھر ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں اور جن کے اوپر کوئی غلط مقدمے دائر کر دیے گئے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعائیں ہی کر دیں۔ اور ان کے بارے میں بھی کئی سعودی بینکس میں بھی ان کے پیسے بھی جمع ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آن لائن بھی ٹرانسفر ہوتا ہے کہ جو جیلوں میں پڑے ہیں، کئی کئی سالوں سے پڑے ہیں، کئی کئی مہینوں سے پڑے ہیں، جو بنا کسی ریزنز کے، ان کے پاس اقامے نہیں ہیں، یا کسی کے پاس ایسے کوئی ان کے اوپر کیس ہو گیا، جو غلطی سے ہو گیا ان کے اوپر کوئی کیس، اور وہ جیلوں میں بےچارے سڑ رہے ہیں، نہ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں سے مل سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں، تو وہ پھر رقاب کے لسٹ میں آئے گا، گردنوں کے چھڑانے میں۔ تو ہمارا کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہمارا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی بھی مدد کریں۔ اور کئی ہمارے علماء جو ہیں، بڑے بڑے علماؤں کو بند کر دیا گیا ہے، تو کم سے کم ہم اتنا کریں کہ ہم ان کو جا کے چھڑا نہیں سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعائیں ہی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو علماء ہیں ان کے اوپر زبردستی مقدمے دائر کر کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی
ان کو بھی چھڑا دے، اللہ ان کی بھی مدد فرما دے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرے نماز۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے نماز کا ذکر نہیں کر دیا گیا، بلکہ یہ ساری چیزیں پہلے آ رہی ہیں، اس کے بعد نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر دے زکوٰۃ۔ پھر نماز قائم کرنا بھی ہمیں کیسا پڑھنا ہے نماز؟ ہم کو پتا ہے کہ نماز صرف ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہے یا کوئی یوگا ہے یا کوئی ایکسرسائز ہے کہ ہم کھڑے ہوئے اور 2 منٹ میں ہماری نماز ختم ہو گئی، بلکہ ہماری نماز بڑی سکون کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسی نماز ہو کہ آپ خود اس سے مطمئن ہو۔ آپ جب نماز پڑھ لیں تو آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ آج میں نے جو نماز پڑھی ہے، کیا یہ میں اس سے مطمئن ہوں؟ کیا میں اطمینان بخش نماز میں نے آج پڑھی ہے؟ یہ خود سوچیں، دوسروں سے نہ پوچھیں۔ میں آپ کی نماز نہیں دیکھ سکتی، آپ میری نماز نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آج ہم خود اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم نے رکوع کیسے کیا، ہم نے سجدہ کیسے کیا۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے کتنا ہمیں سمجھ آیا؟ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم نے سورہ پڑھا تھا، کیا وہ ہمیں سمجھ آیا؟ کیا ہمیں اس کا ٹرانسلیشن آتا ہے؟ ایٹ لیسٹ کچھ سوروں کے ٹرانسلیشنز آپ یاد کر لیں اور وہی سوریں آپ پڑھا کریں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن بھی سمجھ آئے، تاکہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہ ہو اور آپ کی نمازوں میں خشوع اور خضوع آئے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف فرض نماز پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ بس آج کل بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں بچوں کو کہ بچے فرض نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو گھروں کے کاموں سے بیچاروں کے جان ہی نہیں چھوٹتے، انہوں نے اتنا اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہوتا ہے اس میں کہ بس ذرا سا کچن سے نکلے اور جا کر تو 4 فرض پڑھی اور فوراً پھر اپنے کاموں میں الجھ گئے۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں میں ایسی آسانی پیدا کر دے کہ میرے لیے عبادت کے لیے وقت زیادہ نکل جائے۔ سکون کی نماز پڑھیں، ایسی نماز ہو ہماری کہ ہم اذان سے پہلے وضو کر کے ہم ریڈی بیٹھے رہیں کہ اب اذان ہوگی اور میں نماز پڑھوں گی۔ یہ ہمارا یہ نماز بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، نماز تو قبول ہو جائے گی اگر آپ لیٹ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ جلدی بھی پڑھ رہے ہیں، کسی کی نماز کو 100 آؤٹ آف 80 مارکس مل رہے ہیں، کسی کو 50 مل رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو مجھے اس میں 100 آؤٹ آف 100 ہی چاہیے۔ جب ہم اسکول میں تھے، جب ہم ٹیسٹ دیتے تھے، جب ہم ایگزامز دیتے تھے، تو ہم کیا سوچتے تھے کہ ہمیں فل مارکس ملے۔ کبھی ہم یہ سوچتے تھے کہ آج میں ایگزام دے رہی ہوں 10 مارکس کا تو مجھے 1 بھی ملے گا تو چلے گا؟ نہیں، بلکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ نہیں، ہمیں تو فل مارکس چاہیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کہ ہمیشہ جب آپ کھڑے ہوں نماز کو تو یہ سوچیں کہ میری نماز اللہ کے پاس جائے اور قبول ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ساری نمازیں ایسی ویسٹ ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا؟ قیامت کے دن وہ ساری خراب نمازوں کی پوٹلی بنائے گا اور منہ پر پھینک دے گا اور کہے گا یہ لو تمہاری نماز، مجھے نہیں چاہیے۔ تو ایسی عبادتیں ہم اللہ کو کر کے دیں گے، ایسی عبادتیں کیا کریں کہ جو قابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کا، چھوٹی چھوٹی نیکی کا قدردان ہے۔ پھر فرض کے علاوہ سنتوں کی بھی پرواہ کیجیے، تو سنتوں کے علاوہ نوافل کی بھی تیاری کیجیے، اس کی بھی عادت ڈالیے۔ آہستہ آہستہ سے تہجد کی بھی عادت ڈالیے۔ تہجد میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دن ہی 8 رکعت پڑھ لینی ہے، آپ 2 رکعت سے سٹارٹ کریے۔ آپ فجر کے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 20 منٹ پہلے اٹھ جائیے، صرف 2 رکعت پڑھ لیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں آپ کے اندر اتنا چینجز آ جائے گا کہ آپ سوچیں گے کہ نہیں، اب میں 15 منٹ کے بجائے میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں اور زیادہ اچھی نماز پڑھوں اور تھوڑا قرآن بھی پڑھوں ساتھ ساتھ۔ آپ کو اتنا سکون میں اس طرح آئے گا جب آپ نماز پڑھتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اور جب اپنی سکون والی نماز آپ پڑھتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب آپ اکیلے میں بیٹھے تو تھوڑی زور سے پڑھا کریں تاکہ آپ کو لگے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب ہم دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں پیچھے کچھ اور فلم چل رہی ہوتی ہے کہ ابھی یہ پکانا ہے، اب نماز کے بعد یہ گوشت چڑھانا ہے، یہ چاول چڑھانا ہے، روٹی آٹا گوندنا ہے، اب ان کو مجھے کھانا دینا ہے، بچے آئیں گے ان کا یہ کرنا۔ یہ ساری فلم چلتی رہتی ہے ہمارے دماغوں میں، تو یہ کیسے جائے گی؟ تھوڑا سا زور سے پڑھ لیا کریں۔ تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العلیٰ۔ جب آپ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور تعریف کیسے بیان کی جاتی ہے؟ ایسے ہی کسی کے منہ پہ ماری تو نہیں جاتی تعریف، بڑے اچھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں، ایسے انداز میں ہماری تعریف ہو کہ ایک ایک الفاظ جب ہمارے منہ سے نکلے تو ہماری دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ سبحان ربی العلیٰ آپ ایک بار پڑھ کے دیکھیں دل میں ایسے، اور ایک بار ایسے پڑھ کے دیکھیں سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ کیا پڑھا آپ نے؟ پہلے کیا پڑھا آپ نے، بعد میں کیا پڑھا؟ اور آپ جب پڑھیں گے نا سبحان ربی العلیٰ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو بڑا ہے، کیسے ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلنا چاہیے، سبحان ربی العظیم، اللہ تو پاک ہے، تو بڑا ہے،
ہم تعریف تیری کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ تو نے اتنی نعمتوں والی زندگی ہمیں عطا کی ہے، اتنی نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ نعمتوں کو پیچھے سے سوچا بھی کریں۔ جب آپ سبحان ربی العلیٰ کہیں، سبحان ربی العظیم کہیں، جب آپ اللہ کی تعریف بیان کریں، تو آپ کے پاس یہ بھی تو ہونا چاہیے آپ تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے بھائی کی تعریف کرتے ہیں، اپنی بہن کی تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا اتنا کیئر کرتی ہے، آپ کا خیال کرتی ہے، آپ کا کھانا اور پینے کا خیال کرتی ہے، تو آپ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ لیکن آپ اللہ کی تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، نہ اس میں ہم نے کوئی الفاظوں کی ہماری ترتیب صحیح تھی، نہ اس کی ہمیں مطلب سمجھ آیا، نہ ہم اس کے ڈیپتھ میں گئے کہ ہم نے کیا کہا۔ جب آپ کہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، آپ سوچیں کہ میں کیا مانگ رہی ہوں، کس کس کے لیے مانگ رہی ہوں۔ آپ کے کہیں نہ کہیں دل کے گوشوں میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی، اللہ میرے بچوں کو بھی، اللہ میرے شوہر کو بھی، اللہ میری بہنوں کو بھی، اللہ میرے بھابھیوں کو بھی، اللہ میرے بھائیوں کو بھی، سب کے لیے میں اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہی ہوں۔ آپ میرے اپنے لیے نہیں بلکہ ساروں کے لیے مانگ رہی ہوں۔ اپنے دل کے گوشوں میں پیچھے سے کہیں نہ کہیں یہ بھی آپ کو آنا چاہیے دل میں کہ میں کیا مانگ رہی ہوں۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں، ایسی چل ڈھکلی والی نماز، پھینک دینے والی نماز جو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے، ایسی نمازیں اگر ہم 60 70 سال 80 سال پڑھ بھی لیں تو اس کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھی نماز پڑھیں، اس کی کوالٹی اچھی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں کہ نہیں نہیں، کپڑا ہم دیکھتے ہیں، نہیں نہیں کپڑے کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ کوئی ہم چیز لینے جاتے ہیں، نہیں اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے۔ اور ہم جب اللہ کو کوئی چیز پیش کریں اس کی کوالٹی ایسی ہو، خراب کوالٹی ہو، یہ تو سوچیں کہ ہم اللہ کو جب پیش کریں گے کوئی چیز، ہم کسی کو جب دیتے ہیں، کوئی بڑے انسان کے پاس آپ شادی میں جا رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ بڑے لوگ ہیں، ان کو بہت اچھا گفٹ دینا پڑے گا، ورنہ کیا سوچیں گے وہ ہمارے بارے میں۔ یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اچھی بڑی دکان سے برانڈڈ چیز خرید کر ان کو دیتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے لیے کیسی نمازیں پیش کر رہے ہیں، کیسی عبادتیں ہیں ہماری، ٹوٹی پھوٹی، اور ایسی عبادتیں کہ بس عبادت کرتے کرتے ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب میں سلام پھیروں گی اور اب میرے فلاں کام ہے۔ سکون سے نماز پڑھیں، سکون سے سجدہ کریں، سکون سے رکوع کریں، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیا میرا سجدہ صحیح ہے، کیا میرا رکوع صحیح ہے، یہی ساری چیزوں پر غور کیا کریں، اس پر توجہ دیا کریں کہ یہ میری چیزیں صحیح ہیں یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر سجدے میں بہت ساری دعائیں کریں، پھر اتحیات کے بعد بہت ساری دعائیں کریں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر اس کے تسبیح کیا کریں سکون سے بیٹھ کر۔ بھاگنے کی فکر نہ کریں، نماز ہوتے ہی بھاگنا ہے بھاگنا ہے۔ دنیا کے کام تو کبھی زندگی میں نہیں ختم ہوں گے، اس کو مینیج کرنا سیکھیں، کم سے کم ٹائم دنیاوی کاموں میں لگانا سیکھیں۔ ہم کم سے کم اگر 15 منٹ بھی بیٹھ جائیں نا ایک نماز کے لیے تو بہت سکون سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز کی بھی بات آ رہی ہے کہ کیسی نماز قائم کرنا۔ صرف نماز قائم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جاؤ اور پھٹافٹ 4 5 سجدے مارو اور بس سلام پھیر دو اور چلے جاؤ، نہیں، بلکہ بہت اچھی کوالٹی ہونی چاہیے۔ ہماری نماز کی کوالٹی، ہماری عبادتوں کی کوالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو۔ پھر اس کے بعد آتا زکوٰۃ، زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جو مومن بندے ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں، وہ اپنے مالوں کو پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کیسے ہے؟ زکاة سے ہے۔ زکاة کا مطلب ہے اپنے مالوں کو پاک کرنا، یعنی کہ جو ہمارے مالوں میں مال جو ہے ہم اس کو دے کر کیا کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا بھی خیال رکھیں کہ کتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ کم سے کم دینے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ گولڈ اس لیے نہیں خریدتے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ کتنی بخیلی کی بات ہے، کتنی کنجوسی کی بات ہے۔ یہ سوچے کہ اسی بہانے سے ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، اسی بہانے سے ہمارے پاس سے پیسہ نکل کے ان کے پاس جا رہا ہے، تو ہم پہنے نہ پہنے لیکن کم سے کم غریبوں کو تو جا رہا ہے، یہ بھی سوچا کریں۔ تو زکوٰۃ کا بھی یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار جو ہے اس کا، اور دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ تمہارے پاس جتنا مال ہے اس میں سے آدھا دے دو، اس میں تمہارا پورا پورا مال دے دو، یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کچھ پرسنٹ ہمیں بتایا ہے کہ اتنا اتنا ہی دے دو، بس زیادہ نہیں دو، بس اتنا دے دو۔ تو اتنے دینے کے لیے بھی لوگ جان نکالتے ہیں، کئی لوگ دیتے نہیں ہیں، کئی لوگ روتے ہیں، کئی لوگ کاٹ کسر کر کے دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ والمؤفون بعہدہم، اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو۔ یہ ساری نیکیاں بتائی جا رہی ہیں کہ کیا کیا نیکی ہے، جو ہم نے پہلی لائن میں پڑھا نا، کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی لسٹ بتائی جا رہی ہے جو ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک آیت ہی ہماری آج کمپلیٹ ہوگی، صرف نیکیوں کی لسٹ ہمیں پڑھتے پڑھتے۔ تو یہاں پر اگلی بات آ رہی ہے کہ والمؤفون، اور پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اذا عہدوا،
جب وہ عہد کریں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایفائے عہد کا بھی بتایا جا رہا ہے اور صبر کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان وعدہ تو کرتا ہے لیکن اس کو نبھاتا نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہے کہ یہ اس میں یہ بتایا یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایفائے عہد کے سلسلے میں کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن کئی جگہ پر پریشانی کے باوجود بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وعدے کو نبھاتا ہے۔ اس میں بھی کئی لوگوں کا ذکر آتا ہے کہ دور نبوی میں جو مثالیں تھی کئی لوگوں کی، سیدنا حذیفہ بن یمان جو تھے اور ابو حسین جو تھے، تو یہ دونوں ان کی دونوں جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ اب راستے میں کیا ہوا؟ قریش مکہ کے ہتھ پہ چڑھ گئے۔ اب قریش مکہ نے انہیں پکڑ لیا اور انہوں نے ان پر اتنا ان کو پریشان کیا اور ان سے یہ عہد لے کر چھوڑا، اس بات پر انہیں چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب یہ دونوں صحابی قریش جو تھے قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ اس کے ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس جانے کا حکم دے دیا کہ تم اپنا عہد پورا کرو۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کیسے عہد پورا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تو ان کو یہ کہتے تھے کہ تم توڑ دو اپنا عہد، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے عہد کو پورا کرو اور تم چلے جاؤ واپس۔ پھر اسی طریقے سے جب عمرہ خزا کے دوران قریش مکہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمان ان کی آنکھوں کے سامنے آزادی سے عمرہ کرے، تو انہوں نے کیا کیا؟ 3 دن کے لیے شہر کو خالی کر دیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بجائے اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ بڑی آسانی سے مکہ پر قبضہ کر لیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے دل میں یہ خیال تک نہ آیا کہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور آپ نے اپنے عہد کو پورا کیا اور 3 دن کے بعد مکہ سے واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ یعنی کہ جو کچھ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو کیا ہے کہ عہد پورا کرنے کے بعد ہمیں واقع ملتے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سارے ہی واقع ہم بتائیں آپ کو، لیکن ایک جنرل بات یہ ہے کہ ہمارے عام روزمرہ کی زندگی میں ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کیا ہے کہ یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کو ایسا فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو وعدہ کر لیا ہے، اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں کل آپ کے گھر ضرور آؤں گی، تو آپ نے کسی حال میں جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ نہیں جا سک رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی حال میں پھر اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اس طریقے سے یا پھر وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو آپ پورا نہ کر سکے، پھر ایسا وعدہ کریے جو آپ آسانی سے پورا کر سکتے ہیں، یا پھر انشاءاللہ کہہ دیجئے کہ اگر ہو سکا تو میں یہ کروں گی، اس طریقے کی شرط لگا دیجئے آگے۔ پھر آگے آ رہا ہے والصابرین، اور صبر کرنے والوں کی بھی یہاں پر لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ نیکیوں میں کیا کیا ہے۔ نیکی کی لسٹ میں یہ بھی ایک بات ہے کہ صبر کرنے والے، ہم نے دیکھا کہ کون کون سے لوگ صبر کرنے والے ہیں، کون کون سی چیزوں میں؟ فی البأساء، تنگ دستی میں۔ اب بعض کس کو کہتے ہیں؟ جسمانی تکلیف کو۔ کئی جسمانی تکلیفیں ہو سکتی ہے، بیماریاں ہو سکتی ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو پریشانی ہے، کوئی بیماریاں ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کوئی کوما میں ہے، کسی طریقے سے یہاں پر ایک لوگوں کی جسمانی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ کئی پریشانیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ انسان اس میں اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنائے، کہ جب انسان قرآن سے جڑا ہوا ہے، اس کا ایمان کا لیول بڑا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اور دوسرا کون سا؟ والضرائی، تکلیف میں، یعنی کہ ذہنی تکلیف ہو سکتی ہے، بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، کسی کو معاشی پریشانی ہو سکتی ہے، وہین الباس، اور لڑائی کے وقت۔ یعنی کہ یہ 3 الگ الگ طریقے بتائے گئے ہیں جہاں پر انسان کو صبر کرنا پڑ سکتا ہے، تنگ دستی میں، تکلیف میں، لڑائی کے وقت۔ اب یہاں پر تو ہمارے لیے لڑائی کے وقت والی بات تو مائنس ہو گئی۔ اب دو جو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تنگ دستی ہے، کوئی چیز کی یعنی کہ معاشی پریشانی ہو سکتی ہے، گھر میں پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، اس میں صبر کر رہا ہے انسان، اس میں بھی اللہ کا شکر گزار ہو رہا ہے، صبر کر رہا ہے کہ اللہ جتنا تو نے دیا ہے اتنا ہی بہت ہے۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اتنا انسان ناشکر ہی ہوتے جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ شکر ہم بہت کم ادا کرتے ہیں، ہم صبر نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائے اب یہ تک تو یہ چیز ملی نہیں، میں تو اتنی دعائیں کر رہی تھی، میں نے تو اتنی اس میں کے لیے اتنے میں نے پڑھ لیے وظیفے، میں نے پڑھ لیے، میں نے تہجدیں پڑھ لی، مجھے تو وہ چیز ملی نہیں، اتنا میں نے کیا، کیا ملا مجھے؟ ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں۔ تو اکثر یہ باتیں کون کرتے ہیں؟ جہالت والے لوگ، جو دین سے دور ہیں، جو کتاب سے دور ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، جن کے دل میں ایمان کا لیول بہت ہی کم ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر صبر نہیں کر پاتے۔ اور صبر کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ چاہے ان کے اوپر کتنی بھی پریشانی آ جاؤ،
چاہے ان کے اوپر کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے اور الحمدللہ ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ زندگی بھر ان کی ساری آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، لیکن جب ان سے بات کرے الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کون کون سی پریشانی میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر لیا، کون کون سی پریشانی میں ہم نے صبر کیا اور کتنا ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور کل تک ہم صبر نہیں کرتے تھے، آج ہمیں صبر کرنا آیا یا نہیں آیا، اور ہمیں کتنا آنا چاہیے، کتنا ہمیں سیکھنا چاہیے، کون سی پریشانیاں انسان کے اوپر پریشانیاں ہر وقت آتی رہتی ہیں، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی معاشی پریشانیاں آ سکتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی سسرال والوں کی طرف سے، کبھی میکے والوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے۔ ہر طریقے سے انسان کے پاس پریشانیاں آ سکتی ہے، تو انسان کو اس میں کیسے صبر کرنا چاہیے، کیسے حالات پر کنٹرول کرنا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کو یہ چیزیں آنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سکھا رہا ہے کہ کیسے کیسے ہمیں صبر کرنا ہے، اور ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ صبر کرنا ہے اور کیسے نماز کے ساتھ صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے اور نماز کے ساتھ مدد مانگنی ہے، یہ بھی ہمیں سکھا دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور رو رو کر جب ہم اللہ تعالیٰ کو ساری پریشانیاں بتا دیتے ہیں، تو ہماری ساری تکلیفیں ہمیں ایسی لگتی ہے کہ دور ہو گئی۔ کبھی آپ یہ کر کے دیکھیں، کبھی جب آپ بہت پریشان ہو کسی بھی چیز کی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے پریشان ہو، چاہے ذہنی پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، بچوں کی طرف سے ہو، شوہر کی طرف سے ہو، جو بھی آپ کے پاس ہو، آپ بیٹھے نماز پڑھے، سجدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو ساری پریشانیاں بول دے، اور آپ جو دیکھیں گے کہ آپ کو سکون میسر آ جائے گا۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے بہت سکون آ گیا، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو گئی۔ آپ یہ کر کے دیکھیں ایکسپیریمنٹ، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بہنوں نے یہ کیا بھی ہوگا، انہوں نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ تو یہ طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنا بھی سکھا رہا ہے، اور یہ کوالٹیز اگر ہمارے اندر ہے تو پھر یہ نیکی ہے، پھر یہ ایمان کا درجہ ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ یہ لوگ، اب یہاں پر سچ بات کی بھی بات آ رہی ہے کہ سچ کہنا، ہر چاہے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، سچ بات کہنا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے منہ پر تو جھوٹ کہہ دیا، کسی کے پیچھے جھوٹ کہہ دیا، کسی پہ سچ کہہ رہے ہیں تو کیا سامنے پیچھے سے سچ کہہ رہے ہیں تو آگے سے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ جب بھی بات کریں سچ بات کہیں۔ مومن کی ایک کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں سچ بات کرتے ہیں، سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ جو عہد کو پورا کرنے والے لوگوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نماز پڑھنے والے، اقامت صلاۃ کا جو ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں شامل کرے کہ ہماری نمازیں بھی اچھی ہو۔ اللہ جو نیکی کی یہاں پر کوالٹیز بتائی گئی ہے، اللہ وہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ ہم بھی ایسے بن جائیں کہ جو متقون میں شامل ہو جائیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ نیک ہیں، یہ نیکوکار ہیں، یہ متقی ہیں۔ اللہ تو ہمیں بھی متقی لوگوں میں شامل کر لے، اللہ تو ہمیں بھی متقون میں شامل کر لے۔ ہر آیت پہ کوئی نہ کوئی دعا ضرور کریں۔ جب نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے اندر یہ خواہش پیدا کرے کہ اللہ یہ ساری کوالٹیز میرے اندر مرنے سے پہلے آ جائے۔ اللہ جب میں تیرے سامنے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جنت کی خوشخبریاں دے دے۔ اللہ، میں اگر متقین میں شامل ہو گئی تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ خواب تو رکھیں آپ ایسا، ایک ایم تو رکھیں کہ ہم متقین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خواب رکھیں گے، کوشش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ کوالٹیز بھی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقون میں شامل کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 177 تک ہی رکھتے ہیں آج۔